فرینڈز، نواب اکبر بگٹی بیک وقت متضاد شخصیت کے مالک تھے۔ جہاں ایک طرف وہ جدید انگلش لٹریچر اور مغربی فلسفے کے دلدادہ تھے، وہیں دوسری طرف بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو کوئلوں پر چلاتے تھے۔ نہ جانے لوگ انہیں کس رنگ میں یاد رکھتے کہ پھر ایک سانحہ ہو گیا، اور اس سانحے نے نواب اکبر بگٹی کی تاریخ کو ایک الگ رنگ دے دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 3 جنوری 2005 کی ایک سرد رات پاکستان پیٹرولیم ہسپتال سوئی کی ڈاکٹر شازیہ خالد اپنے کمرے میں تنہا سو رہی تھیں کہ رات 2 بجے ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص ماسک پہنے اندر داخل ہوا۔ اس نے بندوق کے زور پر ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ زیادتی کی اور اس پر تشدد کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر شازیہ کو ٹیلی فون کی تار سے باندھ کر فرار ہو گیا۔ سوئی فیلڈ ہاسپٹل کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عثمان اور سیکیورٹی اہلکاروں نے ڈاکٹر شازیہ سے زبردستی ایک بیان پر دستخط کروائے کہ ان کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اور وہ کوئی رپورٹ درج نہیں کروانا چاہتی۔ ان کے کمرے کے تمام ثبوت مٹا دیے گئے اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کر چلی جائیں۔ فرینڈز، جنوری میں یہ سانحہ ہوا اور مارچ کے درمیان میں ڈاکٹر شازیہ لندن جا چکی تھیں اور یہ کیس آج تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ لیکن ان 3 مہینوں میں سوئی میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ ڈاکٹر شازیہ پر حملے اور زیادتی کا الزام پاک فوج کے ایک کیپٹن حماد پر لگایا جا رہا تھا، اگرچہ یہ الزام کسی بھی موقع پر ڈاکٹر شازیہ نے خود نہیں لگایا۔ وہ BBC کے پہلے انٹرویو میں کہہ چکی تھیں کہ وہ زیادتی کرنے والے شخص کو نہیں پہچان سکتی۔ 3 ماہ کے دوران اور اس کے بعد یہ کیس عدالت میں بھی کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچا، اور شناخت پریڈ میں بھی ڈاکٹر شازیہ کے سامنے جو لوگ پیش کیے گئے وہ ان میں سے کسی کو بھی اپنا مجرم قرار نہیں دے سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ سوئی جو ڈیرہ بگٹی کا علاقہ تھا، وہاں کے سردار نواب اکبر بگٹی متحرک ہو گئے، کیونکہ واقعہ ان کے علاقے میں ہوا تھا۔ اس لیے انہوں نے اور بلوچ قوم پرستوں نے اسے اپنی مہمان ڈاکٹر سے زیادتی اور اپنی غیرت پر ایک بڑا حملہ تصور کیا۔ اکبر بگٹی اور مری قبائل جو پہلے بھی وفاق کے رویے سے خوش نہیں تھے، اس سانحے کے بعد اور سیخ پا ہو گئے۔ اکبر بگٹی کا حکومت سے یہ مطالبہ تھا کہ پاک فوج کے کیپٹن حماد اور دیگر مبینہ ملزمان قبائلی روایت کے مطابق جرگے میں آئیں اور دہکتے کوئلوں پر چل کر دکھائیں، اور اس کے بعد ہی یہ معاملہ حل ہوگا۔ لیکن حکومت نے ان کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ بگٹی قبائل اس سے اور ناراض ہو گئے اور انہوں نے سوئی فیلڈ پر راکٹوں، مارٹر گولوں اور AK-47 رائفل سے حملے شروع کر دیے۔ فرینڈ، سوئی فیلڈ جہاں سے پاکستان کی 45% گیس سپلائی کی جاتی تھی، مکمل طور پر بند ہو گئی۔ کراچی اور لاہور سمیت ملک کے کئی بڑے بڑے شہروں میں گیس کی سپلائی مکمل طور پر بند ہو گئی۔ حکومت نے حالات پر قابو پانے کے لیے بگٹی قبائل کے سردار اکبر بگٹی سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن اکبر بگٹی نے جواباً ڈاکٹر شازیہ کے مجرموں کو پکڑنے سے پہلے کوئی بھی بات کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر شازیہ کے ملزم تو نہ پکڑے جا سکے، لیکن جنرل پرویز مشرف نے اکبر بگٹی پر ریاست کو چیلنج کرنے پر فوجی ایکشن کا آغاز کیا، جس کو بعد میں انہوں نے جسٹیفائی بھی کیا۔ جنرل پرویز مشرف نے بلوچستان میں ٹینکس، ہیلی کاپٹرز اور مزید 4500 فوجی بھیج دیے۔ جنرل پرویز مشرف نے دھمکی بھی دی کہ اگر قومی تنصیبات پر حملے بند نہ ہوئے تو ایسا جواب دیا جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے ہٹ ہوئے۔ پرویز مشرف کے ایسے بیانات کے بعد ڈیرہ بگٹی باقاعدہ طور پر میدان جنگ بن گیا، اور پھر 17 مارچ کو ڈیرہ بگٹی پر ایک بڑا حملہ ہوا۔ اس حملے میں 30 سے زائد افراد مارے گئے۔ اکبر بگٹی کے ڈیرے کو بھی شدید نقصان پہنچا، اور اس موقع پر سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے ڈیرہ بگٹی کو خالی کرانے کے آرڈرز جاری کر دیے گئے، لیکن وہاں کے بہت سے لوگوں نے علاقہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ فرینڈز، یاد رہے کہ نواب اکبر بگٹی قبائل کے سردار تھے، لیکن بگٹیوں کے تمام چھوٹے قبیلے ان کے ساتھ نہیں تھے۔ کچھ چھوٹے قبائل ان کے خلاف بھی تھے، اور ان میں کلپر بگٹی اور مسوری بگٹی بھی شامل تھے۔ کلپر بگٹی قبائل سے نواب اکبر بگٹی کی شدید دشمنی تھی۔ دونوں اطراف کے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں کئی بار مارے جا چکے تھے، اور جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت نواب اکبر بگٹی نے کلپر بگٹی کے 70 سے 80 ہزار لوگوں کو بلوچستان چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، اور یہ لوگ سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں در بدر بھٹک رہے تھے۔ اس آپریشن میں ایک بلوچ جرگہ جو کہ جنرل پرویز مشرف کا ساتھ دے رہا تھا،
اس میں کلپر اور مسوری بگٹی قبائل کے لوگ شامل تھے۔ جس وقت جنرل پرویز مشرف نے اکبر بگٹی کے خلاف محاذ گرم کیا، اس وقت کچھ سیاستدان جو جنرل پرویز مشرف کے سیاسی ساتھی تھے وہ اس معاملے کو بات چیت سے حل کرنا چاہتے تھے۔ مارچ میں انہی سیاستدانوں کا ایک وفد ڈیرہ بگٹی گیا اور اکبر بگٹی سے ملا۔ اکبر بگٹی نے عالمی میڈیا کے سامنے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ڈاکٹر شازیہ کا سانحہ اس کی ایک تازہ مثال ہے۔ فرینڈز، اس وقت جنرل پرویز مشرف کے ہاتھوں بنی حکمران سیاسی جماعت کاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین تھے، اور یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین کے خاندان پر اکبر بگٹی کا ایک بہت بڑا خاندانی احسان تھا۔ فرینڈز، ہوا کچھ یوں تھا کہ 70 کی دہائی میں جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے تو ذوالفقار علی بھٹو کو جن سیاسی رہنماؤں نے پریشان کر رکھا تھا ان میں چودھری شجاعت حسین کے والد چودھری ظہور الہی بھی شامل تھے۔ یہ وہ لیڈر تھے جن کے خلاف بھٹو دور میں بھینس چوری جیسے مقدمات درج کروائے جاتے اور پھر اسی مقدمے میں سیاستدانوں کو گرفتار کر لیا جاتا۔ ایسے ہی ایک کیس میں چودھری ظہور الہی پر بلوچستان میں اسلحہ سمگل کرنے اور علیحدگی پسندوں کو دینے کا الزام لگا کر بلوچستان کے علاقے کوہلو کی ایک جیل میں قید کروا دیا گیا۔ چودھری شجاعت حسین کے مطابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اکبر بگٹی کو پیغام بھجوایا کہ وہ چودھری ظہور الہی کو پولیس مقابلے میں قتل کروا دیں۔ اس وقت اکبر بگٹی بلوچستان کے گورنر تھے اور انہوں نے اس سازش میں شامل ہونے سے نہ صرف صاف انکار کر دیا بلکہ چودھری ظہور الہی کی حفاظت بھی کی۔ انہوں نے چودھری ظہور الہی کو اپنی حفاظت میں بلوچستان سے ان کے گھر پہنچا دیا۔ چودھری شجاعت حسین نے آخری کوشش کے طور پر اکبر بگٹی سے رابطہ کر کے ان سے ملاقات کا وقت مانگا۔ ایسا لگتا تھا کہ چودھری شجاعت حسین جنرل مشرف کے ارادوں کو بھانپ چکے تھے اور وہ اکبر بگٹی کی جان بچانا چاہ رہے تھے۔ نواب اکبر بگٹی نے جواب میں چودھری شجاعت حسین سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے رابطہ کرنے سے کیا وہ 60 افراد جو FC کی فائرنگ سے 3 روز پہلے جاں بحق ہو گئے زندہ ہو جائیں گے؟ پھر اکبر بگٹی نے شاید تاریخی حوالہ ذہن میں رکھتے ہوئے دوسرا شکوہ کیا کہ مسلم لیگ قائد جس کے صدر چودھری شجاعت حسین ہیں انہی کے دور میں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نواب اکبر بگٹی نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ طاقت ان کے پاس نہیں کسی اور کے پاس ہے۔ اکبر بگٹی کا اشارہ یقیناً جنرل پرویز مشرف کی طرف تھا۔ اس رابطے کے چند دن بعد یعنی 24 مارچ کو چودھری شجاعت حسین اکبر بگٹی کے گھر ڈیرہ بگٹی چلے گئے۔ اس وقت ڈیرہ بگٹی ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ جگہ جگہ مورچہ بند مسلح لوگ تھے اور فوجی چیک پوسٹیں بھی قائم تھیں۔ فرینڈز، چونکہ یہ ایک کافی لمبا ٹاپک ہے لہٰذا ایک ویڈیو میں کور کرنا کافی مشکل تھا۔ اس پورے معاملے کی باقی تفصیل میں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ جنرل پرویز مشرف اور نواب اکبر بگٹی کے درمیان کیا معاملات ہوئے اور ان کا کیا نتیجہ نکلا۔ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔